اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، پر میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں جواب دیتا پھروں؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے، پھر آگے چلے گا تو۔ اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا، تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ کہتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے، کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا، پر تیری ابھی مری نہیں، اور تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر چھوڑ دے، سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے، کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں، مفتی مدینہ ہیں، مفتی مکہ ہیں، لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں، بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، تو دیر ہو گئی سوچتے سوچتے، تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا، میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ، خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا، بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا۔ یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے، یہاں کا علم و بس کریو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر۔ تو علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا آخیدہ پلا تو پھر آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا ہے نا، ایک دفعہ تم ذرا دے دو، میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا ہے۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ، جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا،